نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارا حدیث کا فرسٹ لیکچر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بعد کتاب اللہ صحیح کتاب کا درجہ حاصل ہے، الحمدللہ۔ امام بخاری نے خود اپنی زندگی میں اس کتاب کو 90,000 لوگوں کو پڑھایا۔ اس زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، بڑے بڑے انتظامات نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن شوق والے لوگ تھے۔ آج بھی وہ سنت زندہ ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھانے کے ساتھ بعد میں اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کی، اور آپ کو معلوم ہے اینڈ یو نو امام بخاری مستجاب الدعوات تھے، مینس ان لوگوں میں سے تھے جو دعا کرتے اور قبول ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملا، وہ برکتیں حاصل ہوئی۔ لیکن اسباب کا اختیار کرنا تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ دوا بھی کرو لیکن دعاؤں میں بھی بڑا اثر رکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں درود شریف کا کثرت سے ذکر آتا ہے۔ اس لیے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جتنی احادیث آپ پڑھیں گے، جتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے، اتنی بار دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اور ہر دفعہ یہ کہنے پر 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی جائیں گی، الحمدللہ۔ لہٰذا اس کے پڑھنے میں اگر کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو تو اسے پریشانی نہ سمجھیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے فضل اور اس کے خاص کرم کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے۔ مقصد ہمارا صرف ترجمہ پڑھ لینا نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم ان ورڈز کی ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ لیں، گویا اس کتاب اور ہمارے درمیان کوئی حجاب حائل نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ فرسٹ حدیث، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ ان عمر ابن الخطاب، خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے۔ اب یہاں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہاں انہوں نے فرمایا، علی المنبر، کس جگہ پر تھے؟ منبر پر تھے، یعنی لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں، خطبہ جب انسان دیتا ہے تو اکیلا تو نہیں سن رہا ہوتا، ایک شخص اکیلا تو نہیں سن رہا ہوتا، خطبہ تو دیا ہی اس وقت جاتا ہے جب بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، تو اس کا مطلب ہے کہ سن کر بیان تو وہ اکیلے کر رہے ہیں۔ ایسی حدیث جس کا ایک راوی ہو، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب۔ غریب کہا جاتا ہے، غریب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مفلس ہے، اس معنی میں غریب نہیں۔ غریب، غربت اور غرابت کا مطلب ہے تنہا روایت کرنے والا، وہ تنہا روایت کرنے والا، لیکن
کیونکہ ممبر پر سنا اس لیے وہاں سے صرف کنفرم کرنے والے تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی شخص، ایک انسان پورے وفد کی طرف سے بولتا ہے اور وہ وفد اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے اس کے ہم نوا ہیں، کیونکہ ہر شخص تو نہیں بول سکتا۔ اگر سب بولیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس حدیث کو اس سند کے ساتھ روایت کرنے والے کون ہیں؟ علقمہ ہیں، ان سے محمد بن ابراہیم ہیں، ان سے یحییٰ، ان سے سفیان، ان سے حمیدی ہیں، ان سے بخاری نے لیا۔ ممبر پر تھے، کیا فرماتے ہیں؟ سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، کیا؟ انما، بے شک، الاعمال، اعمال، بالنیات، ساتھ نیتوں کے ہیں، وانما، اور بے شک، لکل، واسطے ہر، امریء، انسان کے، ما نوی، جو اس نے نیت کی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن، تو جو کوئی، کانت تھی، ہجرتہ، ہجرت اس کی، الی الدنیا، دنیا کی طرف، یا دنیا کی خاطر، یصیبھا، کہ حاصل کرے اس کو، او یا، الی امرأۃ، کسی عورت کی طرف، ینکحھا، نکاح کرے اس سے، فہجرتہ، تو ہجرت اس کی، الی، طرف، ما، جو، ہاجرہ، تو ہجرت اس کی، الیہ، طرف اس کے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب یہاں پر جو اہم ترین حصہ ہے حدیث کا، جو لب لباب ہے حدیث کا، یا جو کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اور آخر تک، الیہ تک۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں قصد، دل کے عزم کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے، اور ہر چیز کے لیے وہی ہے، اتنی ہی جزا ہے جو اس نے نیت کی۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا اعمال کیا ہوتے ہیں۔ اعمال انسان کے، اس کی سوچ، اس کا قول، اس کا فعل، اس کے دوسرے کے ساتھ معاملات، یہ تمام چیزیں اعمال میں شامل ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو سوچتا ہے، بولتا ہے، جس نیت کے ساتھ بولتا ہے، جو کرتا ہے جس نیت کے ساتھ کرتا ہے، کرنے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں اعمال سے مراد خصوصاً عبادات ہیں، اور عموماً تمام اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے ہو۔ ان سب کی قبولیت کا انحصار، ان کی جزا اور سزا کا انحصار کس چیز پر ہے؟ نیت پر۔ اعمال ایک درخت ہے جس کی بنیاد کیا ہے؟ نیت۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اسلام میں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف چلے جانا۔ یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر کیا، اسے ہجرت کہا گیا۔ ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ جو دنیا چاہے گا دنیا دیں گے، اور جو آخرت چاہے گا آخرت دیں گے۔ یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا پا سکے، تو اس کے لیے دنیا ہی کا فائدہ ہے جو اس کی قسمت میں ہے۔ او الی امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی، ینکحھا، کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ایسی صورت میں ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف جانا، اس ہجرت، اس گھر بار چھوڑنے کا اجر و ثواب نہیں ہوگا، اس کی جزا وہی چیز ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی، کہ وہ چیز اس کو مل گئی اور بات ختم۔ لیکن اگر کسی نے ہجرت اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی،
تو اس کو وہی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہوگا کہ امام بخاری نے تو باب باندھا تھا کیف کان بدء الوحی، تو نیت کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ نیت ہی پر تو تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ یہ کتاب کا مقدمہ ہے۔ اے طالب علم جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے آیا، لفظی مطلب تو چھوڑنا ہے نا، بچے چھوڑے، کسی نے اپنا کام کاج چھوڑا، کسی نے اپنی گیدرنگز چھوڑی، اپنے ڈیفرنٹ انٹرسٹ کے کام چھوڑے، بہت کام چھوڑ کر ادھر بیٹھے۔ سوچیں تو صحیح، کس لیے؟ کیا چاہتے ہو؟ کس کی رضا کے لیے؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ کس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے؟ کیا نیت ہے آپ کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت؟ جسٹ اس کے لیے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے وقت نکالا، اپنے دوسرے کام چھوڑے، اور جو اس لیے آیا اسے مل گیا وہ۔ اور اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے سیکھ رہا ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے، تو اس کو وہ نہیں ملے گا جو مطلوب ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز بڑے احسن انداز سے پڑھنا شروع کر دے، ریگولرلی ویسے نہ پڑھتا ہو، اس لیے کہ وہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کیا سوچے گا، یا اس کے لیے ایک اچھا امپریشن پڑے گا اس پہ کہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ جو لوگ سر ڈھانپتے ہیں ان کے سامنے سر ڈھانپ لیا، جو لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر دین کی باتیں کر لی، تاکہ ان کی اٹینشن گریب کر سکے، ان کی نظروں میں اچھا بن سکے۔ تو ایسی دین کی بات کرنا، اللہ رسول کی بات کرنا، ایسا سر ڈھانپنا، کوئی بھی ایسا کام، ایسی لمبی نمازیں پڑھنا، سب بیکار ہیں۔ ان کا کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے، بیکوز یہ اللہ رب العزت کے لیے پڑھی ہی نہیں، دکھاوے کے لیے پڑھی، وہ اسے حاصل ہو گیا۔ روزے ہم رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ لیکن اگر انسان روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں ذرا اسمارٹ ہو جاؤں، ویسے تو ڈائٹنگ وغیرہ مشکل ہو جاتی ہے، چلو اب تو مجبوری ہے روزہ رکھنا، ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل ایک انسان دعوت پر جاتا ہے اور ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو کم کھاتا ہوں، تو اس کا یہ کم کھانا اور اس کے لیے ڈبل نقصان ہے۔ دنیا میں بھی کچھ نہ ملا، خود کو محروم کیا بڑی اچھی دعوت سے اپنے آپ کو، اور آخرت میں بھی اس کی کوئی جزا نہیں کہ آپ نے کم کھایا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں زیادہ نہیں کھاتا۔ اسلام اس طرح کی دو رخی پالیسی اور ڈبل سٹینڈرڈز، اس قسم کی دھوکہ بازی سے انسان کو باہر نکالتا ہے۔ ایکچوئل میں کیا ہے؟ انسان چھپ کر بھی وہی معاملہ کرے جو سب کے سامنے کرتا ہے۔ یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، اس کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے اوپر خول چڑھاتا ہے، یہاں پر کچھ اور وہاں پر کچھ اور وہ اپنی پریشانیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی نقصان اٹھائیں تو اللہ کی خاطر اٹھائیں، اگر کم کھائیں تو اللہ کی خاطر کم کھا لیں، دیکھیں کتنی جزا ملے گی۔ وہ رب کریم عبادت میں کیسا لطف عطا کرے گا۔ لیکن اگر صبر نہیں ہوتا ہے تو کھا لیں، جو چھپ کر کھاتے ہیں وہ سب کے سامنے بھی کھا لیں۔ یہی دراصل لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکل آئیں۔ یہ بات اپنی زندگی سے نکال دو کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، جو مرضی کہتے رہیں، سو واٹ، کیا ہو جائے گا۔ اصل نیت کیا ہونی چاہیے؟ میرا رب کیا کہے گا؟ وہ تو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، کیا سوچتا ہوگا، کیا دیکھ رہا ہوگا، اس کا غضب ہوگا یا اس کی رحمت برس رہی ہوگی مجھ پر۔ مجھے تو اس کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق کرنا ہے، لہٰذا ایک بار پھر سے اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ اب آتی ہے وحی کے بارے میں پہلی حدیث۔ ان عائشہ، تو حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان الحارث ابن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کیا دریافت کیا؟ فقال رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیفا، کس طرح، یاتی کا
آتی ہے تیرے پاس، الوحی وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی تعلیم دیتے ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ آتی کس طرح ہے؟ تجسس تھا نا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، انہیں جواب دیا، احیاناً کبھی کبھار، یاتینی آتی ہے میرے پاس، مثلا مانت، سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز کی طرح، وہو اور وہ، اشدہ زیادہ شدید ہوتی ہے، علیہ مجھ پر، یعنی بڑی بھاری ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے مجھ پر۔ فیفسم تو وہ منقطع ہوتی ہے، مینس ختم ہوتی ہے، انی مجھ سے، وقت تحقیق، وعیت عنہ میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، مینس وہ مجھ پہ آتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، بٹ جب ختم ہوتی ہے تو میں سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ ما قال جو اس نے کہا، یعنی جو کچھ فرشتے نے آ کر کہا ہوتا ہے، وَأَحْيَانًا اور بعض اوقات، یتمثل شکل اختیار کرتا ہے، لی میرے لیے، الملک فرشتہ، رجلاً ایک انسان کی، فیکلمنی وہ کلام کرتا ہے مجھ سے، فآئی تو میں یاد کر لیتا ہوں، ما یقول جو وہ کہتا ہے، قالت عائشہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، رأیتہ میں نے دیکھا اس کو، مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینزل اترتی ہے، علیہ اس پر، الوحی وحی، فی الیوم ایک دن میں، الشدید البرد شدید ٹھنڈک، سخت سردی کے دن میں، جب آپ پر وحی اترتی منقطع ہوتی ہے آپ سے، وَإِنَّ اور بے شک، جبینہ ہو آپ کی پیشانی، جبین ماتھا، لَيَتَفَسَّدْ البتہ بہہ پڑتا، عرقاً پسینے سے، پسینہ پھوٹ نکلتا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ احیاناً یاتینی کہ وہی مختلف طریقوں سے مجھ پر آتی ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، وہی کی ساری قسموں سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ جب وہ ختم ہوتی ہے مجھ سے، میں اس ساری کو سمیٹ چکا ہوتا ہوں، جو کچھ فرشتے نے کہا ہوتا، سمجھ آ چکا ہوتا ہے مجھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور کلام میں آواز ہوتی ہے۔ وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو یا فرشتے کی طرف سے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں تو فرشتے ایسی آواز سنتے ہیں جیسے لوہے کی زنجیر سخت پتھر پر ماری جائے۔ یہ تشبیہ دی گئی، ہم اسے ایکسپریس نہیں کر سکتے، اور یہ آواز ہر کوئی نہیں سن سکتا، فرشتے اور پیغمبر ہی سن سکتے ہیں۔ سلسلۃ الجرس مینس شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ بعض اوقات پوری لمبی صورت آپ پر نازل کی گئی کہ آپ اس کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دی جاتی، آپ اخذ کر لیتے، اور جب آپ دوبارہ بولتے، بیان فرماتے، تو بالکل ایسے ہی جیسے بالکل ایک نارمل آواز میں آپ اس کو ورتل القرآن ترتیلا یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، اور دوسروں کو بات سمجھ میں آتی تھی۔ آپ کے بولنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے الفاظ گن سکتے تھے کہ ایک سینٹینس میں آپ نے کتنا بولا، تیز نہیں بولتے تھے بالکل بھی۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكِ اور کبھی کبھار فرشتہ مثال بن جاتا ہے، مینس مانند ہو جاتا ہے، رجلاً ایک مرد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دہیہ قلبی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی شکل جبرائیل سے ملتی ہے، یعنی انسانی شکل میں جب جبریل آتے تھے تو دہیہ قلبی کی شکل میں، فَيُكَلِّمُونِی
پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی بول کے قرآن سناتا ہے۔ فآئی، پھر میں اس کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی۔ وہ بیان کرتی ہیں، اب کہ آپ پر اس طرح وحی اترتی ہے کہ شدید ٹھنڈک کے دن آپ پر جب وحی آتی اور وہ جب منقطع ہو جاتی، مینس رک جاتی، تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا، شدید ٹھنڈک کے دن بھی۔ وحی کی اور بھی شکلیں تھیں جن کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، مثلاً خواب میں اللہ تعالیٰ کا پردے کی آڑ میں بات کرنا، جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا۔ پھر اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کا اپنی اصل شکل میں آنا۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے، اور آپ کے 600 پر تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔